آخر کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے جن کی یاد آتی ہے وہ حضرت پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی مقبول یزدانی قندیل نورانی سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی الحسنی والحسینی قدس اللہ سر العزیز کی ہمیں یاد دلاتا ہے، جنہیں محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مہینے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، 11ویں شریف کی محفلیں انعقاد کی جاتی ہیں۔ تو ہمارا معمول ہوتا ہے کہ جب بھی جو بھی مہینہ آتا ہے اس مہینے میں جن خاص بزرگ کا عرس کا موقع ہو یا ان کی ولادت کی تاریخ ہو یا اس مہینے کی برکت کے حوالے سے ہم تقریریں سنتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے تو اس مہینے کی نسبت سے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تفصیل کے ساتھ بیان سنیں گے کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے دنیا میں آنے کی پیشن گوئی دی گئی، یعنی پیران پیر کے ولادت سے پہلے ہی، پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا ہوا، کئی اولیاء اکرام یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور یہاں تک کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ بھی آپ کے پیدا ہونے کی پیشن گوئی کر چکا تھا، خبر دے چکا تھا۔ تو وہ مضمون آج ہم سنیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ مضمون سنے ہیں پچھلے سال غالباً، مگر میں چاہتا ہوں کہ اب یہ اس مہینے میں لگاتار ہم 4-5 نشستیں کریں گے ہر جمعہ، جن میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، آپ کی ولادت کے واقعات، آپ کے بچپن کے واقعات، پھر آپ کی شان مبارکہ، پھر آپ کی جو ہے تعلیمات، پھر آپ کے تصوف کی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات وغیرہ آپ کے وصال مبارک تک تفصیل سے جتنا ہو سکے سنیں گے۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ دین اسلام، یعنی اسلام ایک ٹوٹل دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ مذہب یعنی کیا؟ کسی ایک تصور میں یا کسی ایک شخصیت کو لے کر وہیں بریکٹ ہو کر بیٹھ جانا، جیسے دوسرے مذاہب والے ہیں، اسے مذہب کہا جاتا ہے۔ ایک شخصیت کو یا ایک چیز کو لے کر اسی میں ساری زندگی جیتے رہنا اور ایک ہی نقطے پر گزارتے رہنا زندگی، وہی جو ہے نا یہ مذہب ہے۔ ایسا ایک ایک نقطے کو لے کر مذاہب وجود میں ہے دنیا میں، مگر اللہ تعالیٰ جب اسلام نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں نے تمہیں دین اسلام عطا کیا۔ دین اسلام یعنی کیا؟ دین یعنی اس میں مکمل ہے، ٹوٹلٹی ہے۔ اسلام جو ہے نا کسی ایک چیز کو لے کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، اس میں ہر چیز ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہر چیز کا تذکرہ ہونا، ہر چیز کی جو ہے نا تعلیم حاصل کرنا، ہر چیز کا علم حاصل کرنا اور ہر علم پر جو ہے نا عمل کرنا اور ہر چیز کو ماننا اور برابر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، یہ جو ہے نا اسلام کا نام ہے، دین اسلام کہا گیا ہے۔ تو اس واسطے دیکھیں خود اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ جہاں تک عمل کی بات ہے، اب مسلمانوں میں کیا ہوا، کئی لوگ جو ہے نا ساری زندگی نماز کی دعوت دیتے دیتے زندگی گزارتے ہیں، کئی لوگ جو ہے نا جہاد کی دعوت دیتے دیتے زندگی گزارتے ہیں، کئی لوگ جو ہے نا مراقبہ یا تصوف صرف ایک چیز کو لے کر زندگی گزارتے ہیں، کئی لوگ جو ہے نا کسی کو کسی کی شان بیان کرنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو صرف اللہ کی شان بیان کرنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو صرف رسول اللہ کی شان بیان کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ایک فرقہ ایسا ہے جنہیں رات دن اہل بیت کی تعریف میں وہ لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، صحابہ اکرام کو وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوئے صرف اولیاء اکرام کی شان بیان کریں۔ اب آج کے زمانے میں یہ تصور ہے کہ لوگ اپنے پیر و مرشد کے تذکرے اور ان کی شان بیان کرتے کرتے تھکتے نہیں، ساری زندگی اس میں گزار دیتے ہیں، یعنی اپنا پیر اپنا سلسلہ۔ مگر یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل دین ہے، ہر چیز پر عمل ہونا اور ہر چیز بیان ہونا اور ہر ایک کی شان بیان کرنا، ہر نبی کی شان بیان کرنا، ہر صحابی کی شان بیان کرنا، ہر ولی کی شان بیان کرنا، ہر چیز بیان کرنا، شریعت کے معاملے سے بھی گفتگو ہونا اور طریقت کے معاملے سے بھی گفتگو ہونا، ہر ایک تربیت ہونا، یہ جو ہے نا اسلام ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ اگر چاہتا یہ 5 وقت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا دیگر ارکان یا دیگر معاملات، حقوق وغیرہ ادا کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حکم دیا، یہ دینے کے بجائے، یہ ساری چیزیں کو حکم دینے کے بجائے، ان ساری چیزوں کا حکم دینے کے بجائے اگر اللہ چاہتا تو صرف ایک حکم دے سکتا تھا۔ کیا حکم دے سکتا تھا اگر اللہ چاہتا تو؟
صرف یہ کرو جو میں کر رہا ہوں. کیا کہہ سکتا تھا اللہ؟ تمہیں نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ حج کو جانے کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی دوسرے کام کرنے کی ضرورت ہے، حقوق وغیرہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں. تم صرف ایک کام کرنا دنیا میں آنے کے بعد، تم صرف وہ کام کرو جو میں کر رہا ہوں. اگر اللہ چاہتا تو ایسا کہہ سکتا تھا. اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے خود اور اپنے ملائکہ کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام پڑھتا. اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا صرف ایک عمل ہے، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور ملائکہ یصلون علی النبی، نبی ایک مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں. کون؟ یہ اللہ کا عمل ہے. اللہ ہمیشہ جو ہے نا اپنے حبیب پر درود پڑھتے بیٹھا ہے. تو اب جو ہے نا اللہ اگر چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا، یہ حکم دے سکتا تھا کہ تم صرف وہی کرو جو میں کر رہا ہوں. جس طرح میں میرے حبیب پر ہمیشہ میرے فرشتوں کو لے کر ساتھ لے کر میرے حبیب پر درود پڑھ رہا ہوں، اس طرح تم ہمیشہ ساری زندگی درود و سلام میں گزارو. اللہ اگر چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا، مگر اللہ خود اپنا عمل ہمارے اوپر پورا مکمل نافذ نہیں کیا کہ تمہیں زندگی میں یہی کرنا. نہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ حکم کے ساتھ ساتھ فرمایا نماز کو بھی قائم کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی دو، اور جو ہے نا میرے گھر کا حج بھی کیا کرو، اور رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزے بھی رکھا کرو. پھر اسی طرح جو ہے نا کئی احکام اللہ تعالیٰ نے ہم پر نافذ فرمائے. اس واسطے اپنے پیر کا تذکرہ کرنا یہ بھی جائز ہے، صحابہ اکرام کی شان بیان کرنا یہ بھی جائز ہے، اہل بیت کی شان بیان کرنا یہ بھی جائز ہے، اللہ کی شان بیان کرنا یہ بھی جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا یہ بھی جائز ہے. مگر سب کے تذکروں کے ساتھ کرنا، صرف ایک چیز کو پکڑ کر ساری زندگی اس میں گزارنا، یہ جو ہے نا یہ صحیح بات مناسب نہیں ہے. کیونکہ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں. اسلام کیا ہے؟ ایک مکمل پورے کا پورا ایک دین ہے، چھوٹا سا مذہب نہیں کہ ایک نقطے کو پکڑ کر ساری زندگی بڑھ گیا. اب دیکھیں ہر کسی کو ایک ذوق رہتا ہے، اپنا طبیعت رہتی ہے، یہ بات الگ. اب تذکرہ کرتے کرتے بندہ کسی ایک شخصیت کا یا ایک ذات کا یا ایک جو ہے نا چیز کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کرے، یہ بھی منع نہیں ہے، یہ بالکل منع نہیں ہے. اگر انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ الگ الگ مزاج الگ الگ طبیعت پر پیدا فرمائے. اب کسی کی طبیعت ہوتی ہے کہ جنہیں صرف اور صرف اللہ کی شان بیان کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ ساری زندگی اللہ کی شان بیان کرتے ہوتے ہیں. مگر یہ غلط نہیں ہے، یہ بالکل غلط نہیں ہے، جائز ہے. مگر صرف اسی میں گھل مل کر رہ کر دوسروں چیزوں کو نظر انداز کرنا یا دوسروں کو روکنا اس چیز سے یا اس پر پردہ ڈالنا، یہ غلط ہے. اب کسی کی طبیعت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے میں مزہ لیتی، کسی کی طبیعت جو ہے نا مولا علی مشکل کشا کی، سیدہ کائنات کی، امام حسن امام حسین علیہ السلام کی وغیرہ شان بیان کرنے میں. پھر کسی کی طبیعت جو ہے نا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے، خاص کر ہمیں ہندوستان والوں کو. پھر کسی کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو دوسرے اولیاء کرام کی، کسی کو صرف صحابہ کی، کسی کو صرف اپنے پیر کی، اپنے سلسلے کی. اس طرح کے معاملات انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ سب جائز ہے. مگر ہر مہینہ سال کے اللہ تعالیٰ نے جو 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں کو نام دیے گئے، پھر اس میں ہفتے بنائے گئے، پھر اس میں دن بنائے گئے، پھر اس میں ساعت ہے، گھنٹے ہیں، وقت ہے، یہ تمام چیزیں اس طرح جو ہے نا جب جس بزرگ کا ایام آتے ہیں اس وقت ان کا حق ادا کرنا، یہ جو ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. تو اس واسطے اور اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری اولاد میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں منتقل ہوتے ہیں. اب یہ جو بچے بیٹھ کر سن رہے ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ ہاں با غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، تو غوث پاک کی محبت آ گئی. پھر ہمیں غریب نواز کا مہینہ آیا رجب شریف کا، تب جب غریب نواز کی شان بیان کریں تو انہیں پتہ چلتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے غریب نواز کو یہ شان عطا فرمایا، پھر ان کی محبت دل میں آتی. پھر صحابہ اکرام کے وصال کے ولادت کے ایام ہے، ان کی شان بیان کریں، وہ محبت آتی. پھر حج کا مہینہ آیا تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعریف کریں، حج کے ارکان بتائیں، حج کی جو ہے نا فضیلتیں، برکتیں، اس کے فیوزات برکات بتائیں. پھر رمضان میں روزوں کے فیوزات، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا نام اسلام ہے. اگر اسی طرح جو ہے نا ہر ایک کی طبیعت ایک ایک میں خوش ہوتی ہے. مجھے اگر کوئی پوچھا تو مجھے جو ہے نا ہمیشہ حضرت مولا علی مشکل کشا کی شان بیان کرنے میں مزہ آتا ہے. ہمیشہ جو ہے نا میرا دل یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ذکر علی کرتے رہنا، ہمیشہ مولا علی مشکل کشا کی شان بیان کرنا. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو مہینہ آتا ہے اس حوالے سے بیان سنیں. تو اس طریق پر جو ہے نا قائم رہنا. اگر ہمارے بعد بھی اگر کوئی دوسرا بھی مولانا ہے، کوئی بھی ہے، دوسرے عالم ہے، تو انہیں کیا کرنا، یہ مسجد کی جماعت والوں کی کمیٹی کی ذمہ داری ہوتی. کس کی رہتی؟ اگر کل کو ہمیں یہاں نہیں رہے یا دوسرا ہماری جگہ پر دوسرا مولانا آ گیا، دوسرے عالم صاحب ہے یا کسی بچے کو رکھے، کیا کرے؟ تو اس وقت کیا کرنا، مسجد کی جو مینجمنٹ کمیٹی رہتی خود
دین سیکھنے کے واسطے اور بچوں تک دین پہنچانے کے واسطے باقاعدہ اہتمام کرنا اور اس عالم صاحب کو باقاعدہ تاکید کے ساتھ اس راہ پر چلانا. کون سی راہ پر؟ جب جو مہینہ آیا وہ مہینے کے اوپر بیان ہونا، تقریر ہونا. نہیں تو مولانا کون بھی آ گیا، وہ جو جی میں آئے ایک حدیث لمبی چوڑی کھینچ کے لمبا کر کے ہر جمعہ وہی بیان کرتا رہا، اسی میں ٹائم پاس کر کے آپ کدھر نہ ادھر بول کر آدھا گھنٹہ 20 منٹ بول کر ٹائم ختم کیا تو کہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ہمارا تصور وسیع نہیں ہوتا. اگر ہمارے تصور بھی وہیں قائم رہا اور ہمارے بچوں کا تصور بھی اسی پر قائم رہا تو اتنی زندگی اتنا بریکٹ اتنے میں چلے جانے کا ہوتا ہے. اس واسطے ہر چیز بیان کرنا یہ عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے سب سے پہلے. اگر عالم ایسا نہیں کرتا تو ہر مسجد کی کمیٹی والے کی ذمہ داری ہونا کیا کرنا، عالم صاحب کو بول کر تاکید کر کے برابر. جو ہی محرم کا مہینہ آیا تو ذکر امام حسین علیہ السلام شہیدان کربلا کا ذکر ہونا. جو ہی ربیع الاول کا مہینہ آیا تو میلاد مصطفیٰ کی تقریر ہونا. جو ہی 11ویں شریف کا مہینہ آیا ربیع الاخر تو پیران پیر کے اوپر بیان ہونا. جو ہی رجب کا مہینہ آیا تو غریب نواز کی شان بیان ہونا یا دیگر اولیاء کرام کی شان بیان ہونا. پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کے روزوں کی فضیلتیں برکتیں بیان ہونا. پھر اس کے بعد حج کا مہینہ آیا تو حج کی معمولات پھر اس کے حوالے سے بیان ہونا. کیونکہ جس مضمون پر ہم بیان سنتے ہیں تو اس میں ہمارا ذوق پیدا ہوتا ہے. اب غریب نواز کی شان بیان کرے سنے تو غریب نواز سے محبت ہو جاتی، خود بخود محبت ہو جاتی. شان سننے کے بعد غوث پاک کی شان سنے تو خود بخود محبت پیدا ہوتی. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کے اوصاف بیان کرے تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی، بندے کا عبادت کی طرف ذوق بڑھتا ہے. اس طرح کے معاملات ہیں. تو اس پر عمل کرتے ہوئے آج ہم پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان سنیں گے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شان مقام مرتبہ عطا فرمایا، ہو بہو اسی طرح کئی فضیلتیں کئی برکتیں اللہ تعالیٰ نے پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت عطا فرمائی. وہ کیسا کہ جس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا، تمام نبیوں کے سردار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام اولیاء کا سردار بنایا. اس کا اولیاء کرام کا سردار بنایا، شہنشاہ ولایت کا مرتبہ عنایت عطا کیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اکرام آئے وہ تمام کے تمام اپنے زمانے میں یہ کہتے رہے کیا کہ ہم آخری نبی نہیں ہیں، ہمارے بعد اور نبی آئیں گے اور بالآخر جو سب سے آخر میں آئیں گے جن پر نبوت ختم ہوگی وہ ہم تمام پر فضیلت رکھنے والے ہوں گے اور وہ برگزیدہ نبی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آسمانوں پر احمد رکھا ہے اور زمین پر ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اس طرح پیشن گوئی کرتے رہے کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خبر ہر نبی دیتا رہا. اسی طرح ہو بہو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کی پیشن گوئیاں آتی رہی دنیا میں. تو وہ کیسے آئیں؟ تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ پیشن گوئی سنیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنے کی خبر دی. معراج کا واقعہ ہوا. معراج میں جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم پہنچے سدرۃ المنتہا سے آگے نکلے، آگے نکلنے کے بعد رف آیا، پھر وہ سواری آگے گئی. جب آگے گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو اس وقت ایک نورانی چہرے والے بزرگ آ کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم کے نیچے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے واسطے جب آقا علیہ السلام اپنا قدم آگے بڑھائے تو اس وقت رف بھی نہیں تھا اور وہ سواری بھی نہیں تھی، جبریل بھی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا. تو لامکان میں جب داخل ہو رہے تھے اس وقت جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارک آگے بڑھائے تو اس وقت ایک نورانی شکل کے بزرگ آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو اپنے شانے پر لیا، کندھے پر لے لینے کے بعد ان کے کندھے پر پیر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پوچھتے ہیں اے اللہ ایسے نورانی جگہ جہاں پر رف بھی چھوٹ گیا، جبریل بھی چھوٹ گئے اور براق سواری بھی چھوٹ گئی، جب میں تیرے حضور پیش ہو رہا تھا تو اتنی مقدس جگہ ایک نورانی شکل کے جو بزرگ نظر آئے، جو نور مجھے نظر آیا، جنہوں نے اپنا کندھا مبارک میرے پیر کو رکھنے کے لیے پیش کیا، تو یہ بزرگ کون ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب یہ تیرے اولاد میں آنے والا ہی ایک شخص ہے، یہ تیری اولاد میں پیدا ہوگا،
یہ تیری اولاد میں تیری نسلوں میں تیرا بیٹا بن کر آئے گا اور تیری نسل میں پیدا ہوگا اور اس کا نام عبد القادر ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کا نام عبد القادر، یعنی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہم کہتے ہیں. تو عبد القادر اس کا نام ہوگا. اور جس طرح تیرا قدم اس کے کندھے پر ہے، اسی طرح اس کا قدم تمام اولیاء کے کندھوں پر ہوگا، گردنوں پر ہوگا. کیا؟ تمام اولیاء کے گردنوں پر اس کا قدم ہوگا. اس واسطے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر اعلان کیے تھے، کیا؟ قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے. تو وہ قدم مصطفیٰ کا فیض تھا جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت عطا فرما گیا. تو معراج کے واقعے میں ہجرت سے پہلے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں معراج ہوئی تھی، تو وہ معراج کے واقعے میں پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پیشن گوئی سنائی تھی. پھر اس کے بعد 7 ہجری کا ایک واقعہ ہے کہ 7 ہجری رجب کا مہینہ تھا اور 14 تاریخ تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جمعہ کا دن تھا. نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی مجلس تھی اور صحابہ اکرام 9 جلیل القدر صحابہ اکرام آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سامنے تشریف فرما تھے. کون کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت مولا علی مشکل کشا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 9 صحابہ اکرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف فرما تھے. اب ان جلیل القدر صحابہ اکرام کی مجلس ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم تشریف فرما ہے. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء پیدا فرمائے اور ان انبیاء اکرام کو خاص معجزات سے نوازا اللہ تعالیٰ، ایک نبی سے خاص معجزہ وجود میں ظاہر ہوا. تو یا رسول اللہ، تو یہ معجزہ ظاہر ہونا صرف ان کے حق میں تھا یا آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معجزے عطا فرمائے؟ اس طرح کا سوال انہوں کرے. کون کرے؟ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس طرح اگلے انبیاء اکرام سے معجزات ظاہر ہوئے، اس طرح آپ سے بھی ظاہر ہوں گے یا وہ صرف ان کا حق تھا، ان کے حق میں تھا، یا آپ سے بھی ظاہر ہوں گے؟ جب انہوں نے یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف متوجہ ہو کر بولتے ہیں، اے جابر، تو نے کیا کہا، کیا پوچھا؟ ایک بار دوبارہ کہہ. کیا پوچھ رہا ہے؟ ایک بار دوبارہ پوچھ، دوبارہ سنا. تو تب انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام کو کثرت سے اولاد ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام 14 سال تک ایسے رہے، نہ کچھ کھائے نہ پیے، بغیر کھائے پیے 14 سال تک گزارے. کتنے؟ 14 سال بغیر کھائے پیے گزارے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوا کرتی تھی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں، یعنی نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں محفوظ رہے. پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام وفات کے بعد 100 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ زندہ اٹھے، جو کہ تم صحیح سلامت جسم کے ساتھ، آپ کا جو ساتھ میں آپ وہ خچر تھا، گدا تھا، اور کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں سب، کھانا بھی سلامت، آپ کا جسم بھی سلامت. 100 سال کے بعد زندہ ہوئے، گزر رہے تھے، ایک جگہ رکے، وہاں انتقال ہوا، 100 سال کے بعد اٹھے، صحیح سلامت اٹھے. تو یہ معجزہ ظاہر ہوا. اور حضرت خضر علیہ السلام بھی ہے، وہ بھی زندہ جاوید ہیں، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات جاودانی عنایت عطا فرمائی ہے. اس طرح کے معجزات انبیاء اکرام سے ظاہر ہوئے. تو یا رسول اللہ، یہ صرف ان کا حق تھا، ان کا خاصہ تھا، یا آپ سے بھی اس طرح کے معجزات ظاہر ہوں گے؟ یہ پوچھے حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو سن کر بے حد خوش ہوتے ہیں. آقا کیا اس سوال کے پوچھنے پر بے حد خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کر بالکل ایک جوش کے ساتھ، خوشی و مسرت کے ساتھ فرماتے ہیں، اے جابر، جو یہ 7
7 अंबिया कराम को इनायत अता फरमाए गए और ये मुजिज़ात उनसे ज़हूर में आए, ये उनका खासा नहीं था, ये अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें मेरे नूर के फैज़ से इनायत अता फरमाया था। क्या अल्लाह तबारक तआला उन अंबिया कराम को जो मुजिज़े अता फरमाए थे, ये उनका हक नहीं था, ये उनका खासा नहीं था, ये उनके हाथ से वो मुजिज़ा जो जाहिर हुआ वो मेरे नूर का फैज़ था जो अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें इनायत अता फरमाया था। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर आगे फरमाते हैं, अब इन 7 मुजिज़ों के इवज़ में मेरे बाद तो पूछ रहा है ना कि आपसे भी जाहिर होंगे या नहीं, मुझसे जाहिर होंगे या नहीं, ये जो पूछ रहा है, तो मुझसे जाहिर होना तो दूर, तो सुन क्या फरमाते हैं, इन 7 मुजिज़ों के अंबिया इकराम के मुजिज़ों के बदल में मेरी उम्मत में औलाद अली में 900 बरस तक, मेरी उम्मत में औलाद अली में अल्लाह तबारक तआला 900 बरस तक ऐसे औलिया पैदा करेगा जिनसे ये मुजिज़ों का ज़हूर होगा। वो करामत कहलाएगी, उन औलिया अल्लाह की करामत कहलाएगी। यानी जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम से कसरत से औलाद हुई, इस तरह जो है ना एक वली आएंगे जिनसे कसरत से औलाद होगी। वो जो है ना हज़रत मुहिउद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत है। तो वाक़या तवील है, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, आज के निस्बत से सिर्फ सुनाऊंगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो मुजिज़ा था वो हज़रत शम्स तबरेज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए ज़ाहिर हुआ। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मुजिज़ा था जिन्हें आग नहीं जलाई, तो ये हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए ज़हूर पजीर हुआ। आपकी करामत है कि आपकी जूती को भी आग नहीं जलाई। फिर उसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जिस तरह बगैर खाए पिए थे, ये हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह भी कई साल तक ना खाए ना पे बगैर खाए पिए रहे। इस तरह दूसरे दीगर औलिया इकराम भी। फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का मुजिज़ा हज़रत साबिर पाक अलाउद्दीन अली अहमद कजरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए वजूद में आया। फिर उसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का मुजिज़ा मौला अली मुश्किल कुशा के बेटे हैं फर्जंद जिनका नाम मोहम्मद अकबर है, जिन्हें दुनिया मोहम्मद हनीफ के नाम से जानती है, उनसे वक़्फ़ पजीर हुआ। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मुजिज़ा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह तबारक तआला से गुफ्तगू करते थे, अल्लाह ताला कलाम सुनते थे। तो ये मुजिज़ा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज़ाहिर हुआ, आपकी करामत ज़ाहिर हुई। वो क्या हुई, इसकी तफसील आज के मज़मून के हिसाब से मैं सुनाता हूँ कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बगदाद की सरजमीन पर मौजूद थे, तो उस वक्त जो मोजिज़ात और जो करामात आपसे ज़ाहिर हुए, जो अंबिया कराम के मोजिज़ात के इवज़ में हैं, तो हज़रत पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़े का बदल इनायत अता फरमाया। तो होता यूँ था कि जब भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एक अजीब हाल तारी होता था, एक अजीब हाल की कैफियत तारी होती थी, उस वक्त कोई भी तालिब तरीक़त का, तसव्वुफ़ का, सुलूक का, राय सुलूक का मुसाफिर कोई भी तालिब आकर पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ये इरशाद फरमाता कि या सैयदी, अल्लाह तबारक तआला ने आपको हज़रत मूसा कलीमुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुजिज़े का बदल इनायत अता फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस तरह अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते थे, कलीमुल्लाह थे, इस तरह उनके मुजिज़े का बदल अल्लाह ताला ने आपको इनायत अता फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि हज़रत मूसा की तरह मैं भी अल्लाह ताला को देखूँ और उसका कलाम सुनूँ। ये ख्वाहिश जाहिर करते थे लोग पीरान पीर रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में आकर। जब ये ख्वाहिश जाहिर करते थे तो आपका जवाब ये होता था सबसे पहले कि देख, अल्लाह तबारक तआला के देखने की सकत किसी में नहीं है, अल्लाह तबारक तआला को देखने की सकत किसी में नहीं है, तू उसकी ताब नहीं ला सकेगा। अगर तू चाहता है उसकी आवाज़ सुनाओ तो उसकी आवाज़ मैं तुझे सुना सकता हूँ। क्या फरमाते थे, अगर अल्लाह तबारक तआला की आवाज़ सुनना चाहता है, जिस तरह मूसा कलीमुल्लाह थे, कलाम करते थे, आवाज़ सुनते थे अल्लाह ताला की, इस तरह अल्लाह तबारक तआला की आवाज़, उसका कलाम तुझे सुना सकता हूँ, मगर उसके देखने की ताब तुझ में नहीं है, उसके नूर की ताब, उसकी झलक, उसकी वो बर्दाश्त करने की कुव्वत तुझ में नहीं है, ये तो नहीं कर सकता, सिर्फ कलाम सुन ले। ये कहकर आप उसे अपने हुजरे के अंदर ले जाते थे, हुजरे के अंदर ले जाकर अल्लाह तबारक तआला का कलाम उसे सुनाया करते थे। कौन? हज़रत पीरान पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जो भी बंदा आता था, जब ये सवाल करता था, ये तलब आपकी बारगाह में पेश करता था, तो अपने हुजरे, ख़ास हुजरे में ले जाकर अल्लाह तबारक तआला का कलाम सुनाते थे। जो ही बंदा अल्लाह ताला का वो कलाम सुनता था
तो उस पर एक रूहानी कैफियत तारी होती थी और उसमें मस्त अनस्त हो जाता था। जब वो मस्ती चढ़ जाती तो फिर फरमाता है कि अब अल्लाह तआला के आवाज़ में इतनी मिठास है, इतनी लज्जत है, तो मैं जो भी हो जाए मेरा हाल, मैं उसे ज़रूर देखना चाहता हूँ। ये ख्वाहिश जाहिर करते थे। बंदा जब जिद पर अड़ता तो आप फिर मना करते थे। तो कई आपके वाक़यात हैं, आपके मकतूबात में वाक़यात हैं, जब बंदा जिद पर अड़ जाता था तो उसे क्या करते थे, समझाने की कोशिश करते थे कि देख तू उसके नूर किताब नहीं ला सकता, कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ये मूसा अलैहिस्सलाम का कलीमुल्लाह का मुजिज़ा था कि आप कलाम सुनते, कलाम सुनने के बाद एक दिन उन्हें भी ख्वाहिश पैदा हुई, क्योंकि इतनी मीठी मीठी ज़ुबान में अल्लाह ताला बात करता था, इतनी मस्ती चढ़ जाती थी, इतनी रूहानी कैफियत इतना उरूज में आ जाती थी कि देखने की ख्वाहिश खुद ब खुद पैदा हो जाती थी। इस तरह इस तालिब को भी होती थी। जो जिस तालिब को आप वो कलाम सुनाते थे वो कहता था कि मैं भी अल्लाह ताला को देखना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो जाए। आप फरमाते थे, आप जो है समझाने की कोशिश करते थे, देख मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ये दुआ की थी, अल्लाह ताला ने अपने नूर की तजल्ली की एक झलक फेंका तो पहाड़ जलकर खाक हो गया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाना था, वो बचा लिया, मगर तेरे साथ मामला ऐसा नहीं होगा, अभी सोच। मना करते थे बार बार। जब वो तालिब बार बार इसरार करता तो उसे क्या करते थे, उसे लेकर अतीक नामी एक पहाड़ पर ले जाते थे। एक पहाड़ था, इसका नाम था अतीक। उस पहाड़ पर ले जाते, ले जाकर उस तालिब को पहाड़ के नीचे खड़ा करते, नीचे खड़ा करके खुद ऊपर चले जाते थे। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे, इस तरह आप ऊपर जाते, ऊपर जाकर वहां पर थोड़ी देर तक शक्ल करते, यानी जिक्र नूरी क्या करते थे। जिक्र नूरी क्या करने के बाद जब अल्लाह तआला की तजल्ली का जब नुज़ूल होता तो उस तजल्ली को खुद में समोकर उस तालिब की तरफ एक निगाह करते। जो ही आप उस तालिब की तरफ निगाह करते तो आपके चेहरे को देखकर तालिब जो है ना जलकर खाक होकर पड़ जाता था वहाँ पर। तो इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुजीज़े का ज़हूर पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वजूद अतहर से जो है ना ज़ाहिर होना शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम के मुजीज़ात के इवज़ में जो है ना पीरान पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का वो मुजीज़े का बदल गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इनायत अता फरमाया। अब गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस करामत के बाद अब आगे सुने कि अल्लाह ताला और क्या क्या शानों से पीरान पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नवाजा और किस तरह आपके आने की पेशन गोइयाँ लोग देते रहे। और खुद मेराज की रात अल्लाह ताला ने पेशन गोई दी। फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खबर आकर दुनिया में सुनाए, ये खबर आकर दुनिया में सुनाए। 10 हिजरी का वाक़या है। तो पिछले 3-4 जुमा हम ये हदीस सुन चुके हैं क्या कि 10 हिजरी थी, 13 रबीउल अव्वल की तारीख थी। जुमा की रात को इशा की नमाज के बाद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास 6 सहाबा इकराम को लेकर मस्कत की जानिब गए थे। 5000 कदम चलकर जाने के बाद वहाँ पर 3 दरख्त थे, वहाँ पर बिठाकर उन 6 सहाबा इकराम को खास तरीक़त की तालीम इनायत अता फरमाए। वो हमारी पिछली तकरीर जिसकी तफसील पूरी यूट्यूब में पिछले बयान में मौजूद है। तो उन तालीमात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले कई निशानात, कई अहवाल और कई बुज़ुर्गों की तफसीलें उन सहाबा इकराम के सामने अर्ज़ किए। तो उनमें से एक बात है, उस हदीस में से जिस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये 10 सहाबा इकराम को मदीने से बाहर ले जाकर जो तालीम फरमाए थे, उनमें से एक बात है कि जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये 6 सहाबा इकराम को तालीम कर चुके तरीक़त की तालीम, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक हैरानी हुई। तो आप पूछते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूल अल्लाह, ये तरीक़त की जो बातें हैं, तसव्वुफ़ की जो बातें हैं, ये तालीमात हैं, इतना छुपा कर आप हमें देते हैं। हम इतने सहाबा इकराम में से सिर्फ 6 सहाबा इकराम को खास चुन कर आप मदीने से बाहर लाकर रात के वक्त मदीने से 5000 कदम दूर जाकर ये तालीमात हमें दिए, इतना छुपा कर आप हमें दे रहे हैं। तो अब ये तरीक़त की तालीम हमारे बाद किस तरह आगे बढ़ेगी, क़यामत तक आने वाले लोगों का क्या होगा, उन्हें क्या मिलेगा। ये तसव्वुफ़ की तालीमात अगर आप इतना छुपा कर देते रहे तो ये क़यामत तक आने वाले लोगों तक कैसे पहुँचते रहेंगे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सवाल पूछ ले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ अबू बकर, अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि ऐ हबीब, तेरी उम्मत में वजूद औलिया की बरकत से तेरे सिलसिले में तरीक़त की तालीम क़यामत तक चलती रहेगी। तरीक़त की तालीम क्या होगी, क़यामत तक चलती रहेगी। तेरी उम्मत
तरीक़त की तालीम के वास्ते हरगिज़ परेशान न होगी। ये फरमा कर थोड़ी देर खामोश होते हैं। खामोश होकर फरमाते हैं कि अबू बकर, अल्लाह तबारक तआला ने वादा फरमाया है कि 2 अलग अलग तरीक़ों से मेरी उम्मत में तरीक़त की तालीम पहुँचेगी। एक होगा किताबी इल्म, एक होगा किताबी इल्म, किताब के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए और बुज़ुर्गों के लिखे हुए मकतूबात के ज़रिए तरीक़त की तालीम चलती रहेगी। और एक वो होगा जिसके पास ना किताब पहुँची, ना जो है न कुरान में उसे ढूंढ कर हासिल करने का जो है न मौका न मिला। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक तआला क़यामत तक एक अलग चैनल रखा हुआ है, वो है बतौर इल्हाम। अल्लाह ताला डायरेक्ट अपने इल्हाम के ज़रिए उन्हें तरीक़त की तालीम पहुँचाता रहेगा और वो तालीम चलती रहेगी। और उस तालीम को पाकर मेरी उम्मत में, ख़ास कर मेरी औलाद में, हर सदी में एक एक मुजद्दिद पैदा होता रहेगा। उनके मिस्ल कोई मुजद्दिद ना होगा और वो मुजद्दिद उनकी उस ज़माने के औलिया इकराम की बातिनी तस्दीद करेगा और उन्हें तरीक़त की तालीम पहुँचाते रहेगा। ये अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया। और आका फरमाते हैं, और जो मेरी उम्मत में, मेरी औलाद में जो ऐसा वली होगा, पैदा होगा और ऐसा मुजद्दिद पैदा होगा, उसकी शान ये होगी कि अल्लाह तआला उसे कुल्लु यौमिन हुवा फी शान का मुकाम मर्तबा अता फरमाएगा। यानी हर लम्हा, हर वक्त उनकी शान बुलंद से बुलंदतर होती जाएगी। जब तक वो दुनिया में रहेंगे औलिया इकराम, उनकी शान हर वक्त, हर लम्हा बुलंद से बुलंदतर होती रहेगी। उनका हर दिन अगले दिन से बेहतर होता रहेगा। इस तरह का इल्म अल्लाह ताला उन तक पहुँचाता रहेगा। फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उन्हें ज़ात, हयात, इल्म, इरादा, कुदरत, फेल और असर फेल, हर चीज़ का इल्म उन्हें अता फरमाया जाएगा और हर मरातिब उन्हें दिए जाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मरातिबे, जो मरतबे उन्हें इनायत अता फरमाए जाएंगे, इन मरातिब के ज़रिए उनके शागिर्द, ऐसे ऐसे वली उनके शागिर्दों में पैदा होंगे जिन्हें हकीकी काबे की पहचान हो जाएगी। एक काबा वो है जो अल्लाह तबारक तआला ने मक्का मुकर्रमा में बनाया है। फिर एक काबा वो है जो अल्लाह तबारक तआला इंसान के सीने में बनाया है। इंसान के सीने में एक दिल बनाया है। उस दिल के लिए फरमाया गया कि कुलूबुल मुमिनीन अर्शिल्लाह ताला, जो तरीक़त की तालीम पाकर जो कामिल मोमिन बनेगा, उसके दिल को अल्लाह तबारक तआला अपना अर्श बनाएगा। फिर उस हकीकी कल्ब और उस हकीकी काबे का तवाफ उन्हें नसीब होगा। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। फरमाने के बाद आप थोड़ी देर फिर खामोश रहते हैं। खामोश होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते हैं, क्या है अबू बकर, सुन, अल्लाह तबारक तआला, जब मैं आलम अरवाह में था तो उस वक्त अल्लाह तबारक तआला ने आलम अरवाह में तमाम अरवाहों से वादा लिया और तमाम अरवाहों को खड़ा करके अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा लिया गया था। उस वक्त अल्लाह तबारक तआला इस तरतीब से खड़ा किया था अरवाहों को कि एक सफ़ थी, सफ़ दर सफ़ अरवा खड़े थे। पहले सफ़ में अंबिया इकराम की अरवा थी, फिर दूसरे सफ़ में औलिया इकराम की अरवा थी, फिर तीसरे सफ़ में ताबईन और तबा ताबईन की अरवाहें मौजूद थी और चौथे सफ़ में अवामुन्नास खड़े थे। इस तरह अल्लाह ताला सफ़ दर सफ़ आलम अरवाह में अरवाहों को खड़ा किया। खड़ा करने के बाद उनसे वादा लिया, कौन सा, अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा लिया गया। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक तआला उन्हें हुक्म दिया कि फस्जुद, सजदा करो, मेरी बारगाह में सजदा करो। ये भी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी सजदा कराया गया था। फिर ये हदीस में आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तमाम अरवाहों को खड़ा करके उन्हें हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया गया, फस्जुद यानी सजदा करो। जब ये हुक्म दिया तो उस वक्त औलिया इकराम के सफ़ में से एक रूह आगे बढ़ी। आगे बढ़कर वो रूह ने आकर मेरे कफ़े पा पर सजदा किया। क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, औलिया इकराम के आलम अरवाह में जो अल्लाह ताला ने अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा लेकर फस्जुद का हुक्म दिया, तो औलिया इकराम के सफ़ में से एक रूह ने आगे बढ़कर मेरे कफ़े पा पर, मेरे कदम में मुबारक पर आकर उस रूह ने सजदा किया। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने उस रूह को अपने परों में उठाकर ले जाकर अपनी जगह पर रखा। फिर वो रूह वहीं खड़े होकर मेरे कफ़े पा के तसव्वुर पर सजदा की। क्या की वो रूह, आका अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का तसव्वुर जमा कर उसी जगह पर खड़े होकर फिर आका अलैहिस्सलाम के कदम अतहर पर उसके तसव्वुर पर सजदा करी। सजदा करने के बाद फिर जिब्रील अमीन आए, फिर उसे सीधा खड़ा करे उस सफ़ में। तो इस तरह का वाक़या 3 मरतबा पेश आया। आका फरमा रहे हैं 3 मरतबा पेश आया। फिर इतना फरमाने के बाद आका फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, अब उस रूह ने, जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सजदा करो, तो उस रूह ने आगे बढ़कर
کیوں وہاں آ کر میرے کفے پا پر سجدہ کیا، پھر کیوں جبریل امین اسے اٹھا کر رکھے، پھر اس روح نے میرے قدم کے تصور کو جما کے اس جگہ پر سجدہ کیا، یہ راز سوائے عارفوں کے اولیاء اللہ کے کسی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیا فرما رہے ہیں آقا؟ سوائے اولیاء اللہ کے یہ راز کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر سن، وہ جو روح نے آ کر میرے کفے پا پر سجدہ کیا تھا، اس روح کا نام ہے سیدنا عبد القادر جیلانی۔ کیا اس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ میری اولاد میں پیدا ہوگا۔ جب یہ سنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، کب کا واقعہ ہے؟ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اس مقدس روح کا ظہور کب ہوگا، کس زمانے میں ہوگا، اس کا ظہور کب ہوگا؟ یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشن گوئی کی گفتگو ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت میں، میری اولاد میں میرا بیٹا بن کر آئے گا، کون؟ عبد القادر آئے گا۔ جب یہ فرمائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھ لیے کہ یا رسول اللہ کب ظہور ہوگا، کب ظاہر ہوں گے اس دنیا میں، کب پیدا ہوں گے؟ تب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا زمانہ 471 ہجری ہوگا۔ پورا ہجری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی سنائے، 471 ہجری میں اس کا ظہور ہوگا، اور وہ اپنے زمانے کا مجدد ہوگا، اس کے مثل کوئی مجدد نہ ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے یہ شان عطا فرمائے گا کہ جس طرح میں انبیاء کرام کا سردار ہوں، اس طرح وہ اولیاء کا سردار ہوگا، وہ اولیاء کا سردار ہوگا، اور جس طرح مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں میں شہنشاہیت دی ہے، اس طرح اسے اولیاء میں شہنشاہیت دی جائے گی، اور جس طرح میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی معراج میں اس کی زیارت کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کا آنے کا وعدہ، اس کی پیشن گوئی لے کر آیا، اس طرح میں سنا رہا ہوں، اس طرح تم بھی اپنے آنے والے زمانے میں، ہر زمانے میں اس کے آنے تک یہ پیشن گوئی امت کو سناتے جانا کہ اس طرح کا عبد القادر نام والا بندہ آئے گا۔ کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص بندہ عبد القادر، عبد القادر یہ پیدا ہوگا، اس کی پیشن گوئی سناتے جانا۔ اور فرماتے ہیں آقا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک شان ایسی عنایت عطا فرمائے گا جسے اولیاء اللہ کا سردار بنانے کے لیے اس کے زبان اقدس سے ایک عظیم ارشاد ظہور میں آئے گا، یعنی قدم حاضی علی رحمتی کلی ولی اللہ کا اعلان وہ اپنے سرزمین پر کھڑے ہو کر کرے گا۔ یہ جب آقا علیہ السلام پیشن گوئی سنائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی کے جو صحابہ اکرام تھے، 6 صحابہ اکرام جو 10 ہجری میں آقا علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے مسقط کی طرف، انہوں نے اپنے مکتوبات میں یہ حدیث پاک، حدیث طریقت روایت فرمائی ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنائے۔ پھر اس کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ان کی پیشن گوئی سنائے ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام سنائے ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنائے ہے۔ اس طرح ہر زمانے میں جو ولی آتے گئے، آپ کے آنے تک، آپ کے آنے کی خبر دیتے گئے، ٹھیک اسی طرح انبیاء اکرام آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی سناتے تھے۔ انبیاء اکرام جو بھی نبی آتا تھا وہ فرماتا تھا کہ میں ہمارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا نام محمد ہوگا، ان کا نام احمد ہے، آسمانوں پر اور زمین پر محمد ہوگا۔ اسی طرح پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر تمام کے تمام اولیاء اللہ دیتے آئے، اور جو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کو اپنے کندھے پر یا اپنے گردن پر مانا، اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ ولایت دیتا گیا، اسی کو ولایت دیتا گیا۔ قیامت تک یہ قانون اب پورا فکس کیا گیا ہے کہ جو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو مانے گا اسی کو ولایت عطا کی جاتی ہے۔ اگر ہلکا سا بھی آپ کی شان کو ماننے میں ڈگمگ ہوا یا ہلکا سا بھی شک پیدا ہوا تو اس کی ولایت اگر ہو تب بھی سلب کی جاتی۔ کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی بندہ مقام ولایت پر ہے، اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس کے دماغ میں ذرہ برابر بھی شک آیا تو اس کی ولایت بھی سلب ہوتی ہے۔ ایسا کئی واقعات ہوئے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو اس کا بھی تذکرہ بیان جو ہے نا ابھی 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو ہم آنے والے جمعہ میں اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اور کن کن لوگوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشن گوئی سنائی، تو پھر آپ کی شان، مقام، مرتبہ، آپ کی کرامات اور آپ کے تعلیمات، یہ تمام واقعات سنیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے، جو کچھ بھی سنے اس پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور جتنا بھی ہم سے ہو سکے آنے والے دنوں میں پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایصال ثواب کرنے اور غریبوں مسکینوں کو کھلانے اور ان کے نام پر صدقہ خیرات کرنے کی